سمر ایکسپلین میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ایک ایسے انٹرنیشنل پیڈ پروگرام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ میں بات کرنے لگا ہوں ایک ایسے انٹرنشپ کے بارے میں جو کہ جاپان میں ہے اور فلی پیڈ ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے UNU انٹرنشپ۔ اب UNU اس پروگرام کا نام ہے UNU جونیئر فیلو انٹرنشپ 2026۔ اب UNU کیا ہے اور یہ پروگرام دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس اور گریجویٹس کے لیے اوپن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ UNU یعنی یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی اصل میں ہے کیا۔ UNU ایک ریسرچ اور اکیڈمک ونگ ہے یونائٹڈ نیشن کا، جس کا ہیڈ آفس ٹوکیو جاپان میں ہے۔ یہاں دنیا بھر کے ریسرچ اور پالیسی ایکسپرٹس مل کر گلوبل پرابلمس پر کام کرتے ہیں، جس میں کلائمیٹ چینج، ایجوکیشن، پیس اور ڈیولپمنٹ شامل ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں مزید میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ UNU جونیئر فیلوز انٹرنشپ یہ 6 مہینے کا پیڈ پروگرام ہے جو کہ عموماً مارچ سے اگست تک 2026 تک چلتا ہے۔ یہ انٹرنشپ ہوتی ہے UNU کے ہیڈ کوارٹرز یعنی ٹوکیو میں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ینگ اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کو UN کے سسٹمز اور ریئل ورلڈ پالیسی ورک کا ایکسپیرینس دیں۔ آپ ڈائریکٹلی UNU کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ یہاں سے پوری یونیورسٹی اور UN ریلیٹڈ پروجیکٹس مینیج ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں۔ اس کے بینیفٹس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پیڈ انٹرنشپ ہے جس میں آپ کی لیونگ کاسٹ آپ کی کور ہوتی ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن الاؤنسز کور ہوتی ہے، آپ کی فری لیبرٹی اور جم ایکسس بھی ہوتی ہے، اور تقریباً 1.5 ڈے پیڈ لیو بھی آپ کو ملتی ہے ہر مہینے میں۔ ماسٹر یا PhD فیلڈ میں اسٹڈی آپ کی چل رہی ہے یا کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اگر آپ کی ایج 32 ایئرز ہے، پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے، اور میکسیمم آپ کے پاس اگر 5 سالہ ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس میں بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات، آپ کو UN اور گلوبل ڈیولپمنٹ میں جینوئن انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ یہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہے؟ ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کی CV ہونی چاہیے، آپ کے پاس کور لیٹر ہونا چاہیے، آپ کے پاس فنڈنگ فارم ہونا چاہیے، آپ کے پاس ریکمنڈیشن ہونا چاہیے۔ اب یوزولی ہم نے دیکھا ہوگا کہ عموماً اسکالرشپ اگر آتے ہیں یا انٹرنشپ آتے ہیں تو اس میں LOR یعنی ریکمنڈیشن لیٹر، CV، کور لیٹر، یہ تو کامن چیزیں ہیں، مگر یہاں پہ ایک فنڈنگ فارم ہے۔ یہ فنڈنگ فارم کیا ہے؟ اس میں ایک اور فارم کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کون سی فارم ہے اور یہ 2 فارمز آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ یہاں پہ جو اسکرین میں نے اوپن کی ہے، اسی اسکرین میں آپ کو ملیں گے، اور کہاں سے ملیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان کی اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے۔ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کریٹ آپ کو نہیں کرنا پڑتا، جسٹ وہاں پہ آن لائن آپ نے فارم فل کرنی ہوتی ہے، ساری کے سارے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور سبمٹ کر دینی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آفیشیل پیج میں نے اوپن کی ہوئی ہے۔ یہاں سے بھی آپ اگر دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی آفس آف ڈائریکٹر ریکروٹس ہائیلی کوالیفائڈ ایپلیکینٹس، یہ دیکھیں جونیئر فیلوشپ UNU ہیڈ کوارٹرز ان ٹوکیو۔ اچھا، اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ کرائٹیریا میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ کی جو ایج ہے وہ 32 ایئرز آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ یہ ساری جتنی میں نے اوپر سکپ کر دی ورکنگ کنڈیشن، یہ آپ خود سارے اس کو ریڈ کر لیں، اس کو سمجھیے، اس کے بعد جائیے اور اپلائی کریے۔ اچھا، تو کرائٹیریا میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایکسیلنٹ ریسرچ رائٹنگ اینڈ انالیٹیکل سکلز آپ کی ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اب اگر 1 بائی 1 میں یہاں پہ بتاتا چلوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیں۔ اس کے بعد اپلیکیشن پروسیس ہے، اپلیکیشن پروسیس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مینجمنٹ ہے، یہ خود آپ چیک کر سکتے ہیں۔ فردر میں اوپر کرتا ہوں، اس میں کچھ مینیوز ہے، اس میں انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹس پہ آپ جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے انسٹیٹیوٹ کون کون سے ممالک میں ہے۔ ہیڈ آفس تو ٹوکیو جاپان میں ہے، مزید ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کون کون سے ممالک میں ہیں، تو اس میں تقریباً نیو یارک میں بھی ہے، اس میں کینیڈا میں بھی ہے، اس میں بیلجیم میں بھی ہے، کافی سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کی انسٹیٹیوٹس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی پبلیکیشنز ہیں، ان کی نیوز سیکشن ہے، ان کی ایونٹس ہیں۔ ایونٹس میں ان کے کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایونٹس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں،
یہ دیکھیں 15 اکتوبر 2025 کو ان کی یہ ایونٹ چل رہی ہے، ان کی 16 کو یہ ایونٹ ہے، یہ اسکالرشپ کے حوالے سے ایک کانفرنس ہے میں بھی، تو یہ سارے کے سارے ان کی ایونٹس ہے۔ یہاں پہ بھی آپ اگر اس ویب سائٹ کو آپ فالو اپ کرتے جائیں اور ان کی ایونٹ سیکشن آپ ڈیلی بیسس پہ چیک کریں تو آپ کو یہاں پہ آپ کے لیے بہت بیسٹ رہے گا۔ اچھا، بات کرتے ہیں اپنی جونیئر فیلوشپ انٹرنشپ پروگرام کے بارے میں۔ تو اس کے لیے اپلائی کیسے کرتے ہیں؟ اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ دیکھ لیں تو کہیں پہ سب سے پہلے ہم کیریئرز میں جاتے ہیں تو کہیں پہ ہمیں یہ منشن نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ تو کیریئرز میں ہم جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں اویلیبل پوزیشن جاب یونین کیریئر ویب سائٹ، تو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس نئے پیج میں یہ دیکھیے اویلیبل جابس، ہم نیچے آئیں گے اور یہ وہ اویلیبل جابس ہے جہاں سے ہم نے اپلائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیے ٹوکیو جاپان، اور یہ ہمارا جو جونیئر فیلوشپ انٹرنشپ ہے ٹوکیو جاپان میں ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ویو جاب پر کلک کرتے ہیں۔ ویو جاب پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک پیج اوپن ہو گیا جس میں لکھا ہوا ہے اباؤٹ یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی۔ یہ اس کی ڈیٹیلز ہے، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اباؤٹ جونیئر فیلوشپ انٹرنشپ پروگرام ان دا آفس آف ریکٹر، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ پرپز یعنی ان کا مقصد کیا ہے، ان کی ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں، خود ہی انہوں نے اے ٹو زی یہاں پہ ساری یہ جاب آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہوں گی یہ بھی یہاں پہ منشن ہیں۔ اس کے بعد ان کی کمپیٹنسیز ہے، ساری کی ساری چیزیں اے ٹو زی یہاں پہ کوالیفیکیشن دیے۔ دیکھیے یہاں پہ پھر سے وہی بات منشن کی ہے کہ آپ کی ایج 12 ایئرز آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 سالہ جو ہے وہ ورک ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اسپوکن انگلش آپ کی انگلش پروفیشنسی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، آپ کو نالج ہونی چاہیے ایم ایس آفس کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اے ٹو زی انہوں نے منشن کی ہے، اور اب یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں انہوں نے منشن کی ہے، اور اس آفیشیل ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اچھا جناب، اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے ڈیوریشن آف کانٹریکٹ کہ یہ جو ہے تقریباً 6 مہینے کا ڈیوریشن ہے اس کی، اور ایکسپیکٹڈ اسٹارٹ ڈیٹ جو ہے وہ 2 مارچ 2026 کو ہوگا، اور ایکسپیکٹ اینڈ جو ہے وہ 28 اگست 2026 کو۔ اس کے لیے اپلائی آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اپلائی وائی لنک، آپ نے لنک کے ذریعے جانا ہے، اس کے بعد آپ نے سی وی اٹیچ کرنی ہے، اور ایک فارم ہے جس کا نام ہے PPP11 فارم از ناٹ نیسیسری فار دا پوزیشن، پلیز اپلوڈ یور کرنٹ سی وی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ 2 فارم ہے، یہ وہ فنڈنگ فارم ہے، یہ اپلیکیشن فارم ہے۔ تو فنڈنگ فارم کو ہم کلک کرتے ہیں، اس پہ کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ون ڈرائیو کا آپ کے پاس ایک لنک اوپن ہوگا، اور یہ آپ سبھی کے سامنے فنڈنگ فارم ابھی اوپن ہو جائے گی۔ یہ ان کی فنڈنگ فارم ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ آپ نے سب سے پہلے پرنٹ آپ نے اس کی نکال لینی ہے، اور اچھی سی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اس کو آپ نے فل اپ کر دینا ہے۔ فل اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا وہ آپ مزید جب اپلائی کرتے وقت آپ آگے جائیں گے تو یہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ تو یہ تو ان کی فنڈنگ فارم ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اپلیکیشن فارم ہے۔ اپلیکیشن فارم کو مسٹ بی کمپلیٹڈ ان ایم ایس ورڈ اور پرنٹڈ ایز فلڈ ان بائی ہینڈ۔ اچھا، آپ ایم ایس ورڈ میں بھی اس کو فل کر سکتے ہیں، اور ایم ایس ورڈ کا یوز کر کے یا ہینڈ رائٹنگ سے بھی آپ اس کو فل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی اپلیکیشن فارم ہے، یہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 پیجز ہے، 3 پیجز ہے یہ، تو یہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 فارم جب آپ فل کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیے لیٹرز آف آپ کی ریکمنڈیشن، جن یہ یہاں سے ہاؤ ٹو اپلائی کے سیکشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو اپلائی کرتے وقت آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اے ٹو زی وہ یہاں پہ مینشن ہے۔ سب سے پہلے اپلیکیشن، اس کے بعد آنسر آف فیو کویسچنز، اس کے بعد آپ کی سی وی، اس کے بعد آپ کی کور لیٹر، اس کے بعد جو ہے آپ کی اپلیکیشن فارم، یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس کے بعد آپ کی فنڈنگ فارم یا فنڈنگ فارم، اس کے بعد آپ کی لیٹرز آف ریکمنڈیشنز، اس کے بعد آپ کی لینگویج سرٹیفکیٹ آئیلٹس یا ٹوفل کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپلوڈ کریں، یا بہتر ہوگا کہ آپ اس کی ایک PDF فارم بھی بنا لیں، مگر یہاں پہ انہوں نے PDF کا ذکر نہیں کیا، تو آپ 1 بائی 1 ہی اپلوڈ کریں۔ اچھا، اب ٹوفل آئیلٹس میں آپ کو کتنی سکور درکار ہے یہ بھی انہوں نے منشن کی ہے، 7.5، اور یہاں پہ یہ سکور ہے۔ اچھا، اب 31
اکتوبر 2025 یہ اپلیکیشن کی جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن کا جو پروسیس ہے اسٹیج 1 میں کیا ہوگا یہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ اسٹیج 1 میں کیا ہوتا ہے، اسٹیج 2 میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن کائنڈلی میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے جو ہے یہاں پہ انفارمیشن پہلے ریڈ آؤٹ کر لیں، اس کے بعد اپلائی کریں۔ یہاں پہ اسٹیج 3 پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ اسٹیج 3 کے بعد ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور پھر ایک اسپیشل نوٹس جو ہے وہ یہ دیکھیے اور یہاں سے اپلائی ناؤ کا بٹن۔ تو اب باری آتی ہے اپلائی کا۔ یہاں تک ابھی تک ہم صرف انفارمیشن دیکھ رہے تھے اور آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں ریڈ آؤٹ کر دینی ہے 2 to 3 ٹائمز، تبھی آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنا نام، آپ کا ای میل، یہاں سے آپ نے جو فارم P11 جو فارم ہوگی وہ آپ اپلوڈ کریں گے۔ یہاں سے آپ کی کور لیٹر آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ یہ کچھ کوسچنز ہے یس یا نو میں، یہاں سے کون سی فارم ہے اپلیکیشن فارم وہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ یہاں سے آپ نے فنڈنگ فارم اپلوڈ کر دینی ہے۔ یہاں پہ آپ کی لینگویج سرٹیفکیٹ ہے یس یا نو اور آپ کی ڈکلیریشن ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینی ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے ایک چیز منشن کی ہے کہ سلیکشن اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کی انٹرویو جو ہے وہ وایا زوم یا مطلب ویڈیو کال کے ذریعے آپ کی انٹرویو ہوگی، اور پھر اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے ویزا پروسیس کی اور فردر مزید جا کے آپ کو ویزا سپورٹ بھی ملتا ہے۔ فل ڈیٹیل تھی جونیئر فیلو انٹرنشپ پروگرام ٹوکیو کے بارے میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے۔